اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تذکرۃ الاولیاء جو سیرت اولیاء ہے اس میں ہم اولیاء کی سیرت میں سب سے پہلے ہم نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پچھلی دفعہ کچھ واقعات نقل کیے تھے، اور اس مرتبہ کچھ اور واقعات ان کی زندگی سے ہم سبق سیکھنے کے لیے لیتے ہیں کہ کس طرح اولیاء نے زندگی گزاری خوف الہی کے ساتھ، اور کس طریقے کے انہوں نے عمل کیے، اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کی عبادتوں اور ان کی ریاضتوں کے بدلے میں انہیں اپنا ولی بنایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہی ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا، اور سب نے جب حسن سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اسے گھوڑا خرید لیا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چرتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہیں۔ وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر دوسری شب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ تو آپ کو جواب ملا کہ جو بھی بیع کو توڑ دے، یعنی جو کانٹریکٹ ہوا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو گھوڑا خریدا تھا اور اس کو پیسے دیے تھے گھوڑے کے مالک کو، تو اس کو بیع کہتے ہیں۔ تو جو بیع کو توڑ دے اس کے یہ محلات ہیں۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو بلا کر بیع کو توڑ ڈالا اور گھوڑا اس کے مالک کو واپس کر دیا۔ اسی طرح آپ کی زندگی سے ایک اور واقعہ نقل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور ہر حد تک کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو توحید پرستی کی طرف لائیں۔ تو ایک شخص تھا آپ کے دور میں جس کا نام تھا شمعون، اور شمعون جو ہے وہ ایک آتش پرست تھا اور آپ کے ہمسائے میں رہتا تھا، آپ کا پڑوسی تھا، لیکن آتش پرست تھا یعنی آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اور جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو تلقین فرمائی کہ آتش پرستی کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائیں گے۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے دل برداشتہ ہوں۔ اول یہ کہ جب آپ لوگوں کے عقائد میں جب دنیا بری شے ہے تو پھر آپ اس کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ دوم یہ کہ موت کو یقین تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ اور سوم یہ کہ جب آپ اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہیں تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں پڑیں گے تو ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا تیری پرستش کی وجہ سے تیرا خیال رکھے گی اور تجھے نہیں جلائے گی؟ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے، یعنی میرے رب العزت میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مجھ کو آگ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرمانے کے ساتھ ہی آپ نے ہاتھ آگ کے اندر ڈالا تو کوئی اثر آپ کے دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر میری مغفرت فرما دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیں۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دیں۔ اس کے بعد شمعون نے صدق کے دل کے ساتھ اسلام کو قبول کیا اور ساتھ ہی خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے مجھے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں، تاکہ روز محشر
میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا، اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زرعی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ اور جب آپ نے سوال کیا کہ شمعون کیا گزری، تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے تو اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں، کیونکہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی، تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل و کرم سے محروم رہ سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کی زندگی سے ہم لیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں ایسی عاجزی تھی کہ آپ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے تھے۔ ایک دن دریائے دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو ایک عورت کے ساتھ شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ کو وسوسہ آیا، کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں۔ میں تو امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہیں، اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں میں گر پڑے، اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی، اسی طرح تکبر سے بھی میری جان بچا دے۔ تو اس نے دعا کی کہ اللہ رب العزت آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی تکبر کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد سے آپ نے اپنے آپ سے کسی کو بھی بہتر تصور نہیں کیا، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتے ہی کے صدقے میں مقبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ جیسے 100 گناہ گاروں سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے تحفے کے طور پر اس کو تازہ کھجوریں بھیجتے ہوئے پیغام دیا کہ سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامے میں درج کروا دی ہیں، میں اس کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا اس کے علاوہ۔ آپ کی زندگی سے ہم کچھ اور سبق آموز واقعات لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں 4 افراد کے متعلق سوچتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، یعنی ان کی بات مجھے بھولتی نہیں۔ ان میں سے ایک تو مخنث یعنی ہجڑا، دوسرا ایک مست شخص تھا، تیسرا ایک لڑکا، اور چوتھی ایک عورت۔ تو لوگوں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں ایک ہجڑے سے جب گریز کرنا چاہا میں نے، تو اس نے کہا کہ میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں، یعنی اس حالت کا کہ میں ہجڑا ہوں، تو آپ مجھ سے گریزہ نہ ہوں، ویسے عاقبت کی خبر تو خدا کو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مستی کے عالم میں کیچڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ سنبھال کر قدم رکھو، کہیں گر نہ پڑنا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، کیونکہ اگر میں گر گیا تو تنہا گروں گا، لیکن آپ کے ساتھ تو پوری قوم گر پڑے گی۔ تو اس کی یہ بات مجھے بھولتی نہیں، میں آج تک اس کے اس قول سے متاثر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اس نے چراغ کو گل کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ روشنی کہاں چلی گئی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی، تو میں نے کہا کہ پہلے تم اپنا ہاتھوں سے منہ تو ڈھانپ لو۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ شوہر کے عشق میں میری تو عقل کھو گئی، اور اگر آپ مجھے آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح ہی بازار چلی جاتی اور مجھے بالکل بھی محسوس نہ ہوتا،
لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق الہی کا دعویٰ بھی ہے اور اس کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و حواس پر قائم بھی ہیں۔ تو اس عورت کی یہ بات مجھے آج تک بھولی نہیں۔ آپ کی زندگی سے ہی ہم آپ کے کچھ ارشادات لیتے ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں، کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہی کی ایک آواز پر وہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور صحبت بد انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت محض عمل سے نہیں بلکہ خلوص نیت سے حاصل ہوتی ہے، اور جب اہل جنت کا مشاہدہ کریں گے تو 700 سال تک محویت کا عالم طاری رہے گا، کیونکہ جمال الہی کا مشاہدہ کر کے وحدت میں غرق ہو جائیں گے اور جلال الہی سے ہیبت طاری ہو جائے گی۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قانع شخص، یعنی جس شخص نے قناعت کی، وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی وہ سلامت رہا۔ جس نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا وہ آزاد ہو گیا، اور جس نے حسد سے اجتناب کیا اس نے محبت حاصل کر لی، اور جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سربلند ہو گیا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد اس دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نوعیت رہی۔ ساتھ ہی فرمایا کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ محض دنیا کی محبت میں بتوں تک کو پوجا جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے قبل اسلامی کتابوں کی ایسی حیثیت تھی کہ لوگ اپنی راتیں ان کے معانی پر غور و فکر کرنے میں گزار دیتے تھے اور دن میں اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، لیکن تم نے اپنی کتاب پر زیر و زبر تو لگا لیے مگر عمل ترک کر دیا اور دنیا کی آسائش میں گرفتار ہو گئے۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دولت سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو رسوائی عطا فرماتے ہیں، اور جس کے پیروکار یعنی جس کو فالو کرنے والے بے وقوف لوگ ہوں اس کی قلبی حالت درست نہیں، اور جس چیز کی تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو پہلے خود اس پر عمل کرو۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم سے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ ایک ارشاد آپ کا یہ ہے کہ دینی بھائی ہمیں اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ دینی معاملات میں ہمارے معاون ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں لوگ ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حیرت کرتا ہوں ان لوگوں پر جو ہنسی مذاق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ منافق ہے، کیونکہ جس کی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو موت اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور جو ان دونوں پر یقین نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مناجات کر رہے تھے کہ اللہ تیری نعمتوں کا میں شکر نہ بجا لا سکا، اور مصیبت کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن شکر نہ کرنے کے باوجود بھی تو نے اپنی نعمتوں سے مجھے محروم نہ رکھا، اور صبر نہ کرنے پر بھی مصیبتوں کا ازالہ کرتا رہا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس ٹائم آپ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ عالم نزاع میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے اور کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نزاع کے وقت مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت سختی سے کام لے، کیونکہ ایک گناہ ابھی باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر میں بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔
یہ تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے کچھ سبق آموز واقعات، اور ان اولیاء کی زندگی کو ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں، اس پر ایک نظر ہم اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ جو بزرگ، جو اللہ کی نیک ہستیاں، جو اللہ رب العزت کے ولی تھے، یہ کیسے اس مرتبے تک پہنچے، ان لوگوں کی زندگی کیسے تھی، ان کی زندگی کے اہم واقعات کیسے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر کا عالم کیا تھا، ان کی خوف الہی، خشیت الہی کا عالم کیا تھا، ان کے معاملات زندگی کیسے تھے، تاکہ ہم بھی ان بزرگوں سے ان چیزوں کو سیکھیں اور اپنی زندگیاں اسی اصول کے مطابق گزاریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ واقعات کے اوپر نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور کیسے وہ اس مرتبے تک پہنچیں کہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں ان کا شمار ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں رہیں، ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور بیماریوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔